السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سورۃ احزاب کے حوالے سے ہے۔ سورۃ احزاب کی چند ایک آیات ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ آج ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے۔ ان میں جو ہے وہ ایک تو تخصصات نبوی کے حوالے سے آیت نمبر 6 ہے، پھر 21 ہے، 32 اور 33 ہے، آیت نمبر 40 ہے اور 57، 58، 59، یہ 3 آیات اکٹھی ہیں۔ تو یہ ہمارے کورس کے اندر شامل ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح۔ تو آج ہم سورۃ احزاب کی ان آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ترجمہ اور تشریح کی بھی کوشش کرتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا۔ النبی اولیٰ، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں، سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں بالمؤمنین، مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، اولا زیادہ حق ہے، بالمؤمنین مومنوں پر، من انفسہم ان کی جانوں سے بھی، وازواجہ امہاتہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کی مائیں ہیں، واولو الارحام اور قرابت والے، بعضهم اولیٰ ببعض ایک دوسرے سے زیادہ، اولیٰ بعضهم اولیٰ ببعض ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں، من المؤمنین مومنوں سے، والمہاجرین اور مہاجروں سے، الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا مگر یہ کہ جو تم اپنے دوستوں کے ساتھ معروف طریقے سے سلوک کرنا چاہو، کان ذلک فی الکتاب مسطورا اور یہ سب کچھ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات اس آیت کے اندر یہ کی گئی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم مسلمان ہیں۔ والدین تو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، بنیاد بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، ہم سے خیر خواہی کی، ہمیں ایسی تنگیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکال کر ہمارے لیے آسانیوں والا، خیروں والا، برکتوں والا دین لے کر آئے، اور اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے انتھک کوششیں کی، اور کسی بھی موقع پر ان کوششوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان پر ہر قسم کا جتن برداشت کر رہے، تکلیفیں برداشت کر رہے، لیکن امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاوشیں کر رہے، دعائیں کر رہے، اور ان کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے تاکہ میرے امتی ہمیشہ کی تنگیوں سے، دنیا اور آخرت کی بلاؤں اور مصیبتوں سے، پریشانیوں اور حالات سے نکل آئیں اور خیروں اور برکتوں والی زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی امت کے لیے کیا وہ سب سے زیادہ ہے، اس لیے حضور کا حق سب سے زیادہ ہے، اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد اسے اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے،
تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو سب سے زیادہ حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ شروع دن سے لے کر آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہے، دعائیں ہیں، کاوشیں ہیں تو امت کے لیے ہے۔ ایک دفعہ آب زمزم کو نوش فرمایا، بچے ہوئے پانی کے بارے میں حکم دیا کہ اسے آب زمزم کے کنویں میں گرا دو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، پہلے آپ ہمیں عنایت فرمایا کرتے تھے، آج آپ واپس کنویں میں گرا رہے۔ ہمایا مجھے بعد میں آنے والوں کا خیال آ گیا کہ تم تو میرا بچہ ہوا پی لیتے ہو، بعد میں آنے والوں کو کیسے ملے گا، اس لیے اسے کنویں میں گرا دو تاکہ قیامت تک یہ پانی پیا جائے گا، میرے پانی کی امیزش اس کے پانی میں ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو اللہ کی طرف سے جب سلام آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس وقت فوراً امت کو ساتھ جوڑا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی اور میری امت کے نیک بندوں پر بھی آپ کا سلام ہو۔ تو ہر موقع پر امت کے ساتھ خیر خواہی، ہر موقع پر امت کے ساتھ محبت، تو اس نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اور محبت کرنا کیا ہے؟ نعرے لگانا محبت نہیں ہے، محبت ہے کہ آپ کی زندگی کو فالو کریں، آپ کی اداؤں سے پیار کریں، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی بنائیں، آپ کے ایک ایک عمل کو ہم اپنی زندگی میں سموئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا حق یہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور تیسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے فکر اور محنت کو اپنا کام بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس فکر میں، جس کوشش میں ساری زندگی مسلسل مصروف عمل رہے کہ انسانیت دوزخ کی آگ سے بچ جائے، اس کے اندر ہم بھی مصروف کار ہوں، تو نبی کا ہم پر یہ حق ہے۔ تو سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ پر درود پاک پڑھا جائے، آپ کے اسوہ عمل کو اپنا اسوہ بنایا جائے، اپنا طرز بنایا جائے۔ ایک ایک سنت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم میں اور صحابہ میں یہی بڑا فرق ہے۔ صحابہ نبی کی ہر ادا کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ یہ میرے نبی کی پیاری سنت ہے، اور ہم حضور کی ہر ادا کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ حضور کی سنت ہی تو ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ سنت سمجھ کے سنت کو اختیار کرتے تھے، ہم سنت جانتے ہوئے بھی سنت کو چھوڑ دیتے۔ تو پہلا حق، پہلی آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے، اور صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ ایک موقع پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا تھا میرا مکان آپ کے قریب ہوتا، اگر آپ زید بن حارثہ سے فرما دیں تو وہ میرے مکان سے تبادلہ کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے تو ایک دفعہ تبادلہ پہلے بھی کیا ہے، دوبارہ کہنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ جب انہیں کسی ذریعے سے پتہ چلا کہ حضور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا مکان قریب چاہتے ہیں، خود سے حاضر ہوئے، اللہ کے رسول یہ میرے مکان حاضر ہے، آپ جو سا چاہے لے لیں، خدا کی قسم جو آپ لے لیں گے مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو میرے پاس ہے، جی پسند فرمائے، آپ لے لیجئے، تبادلہ کر لیجئے۔ ایسا حضور کے اوپر جان فدا۔ ایک دفعہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا، آپ کو حضور علیہ السلام سے کتنی محبت تھی؟ فرمایا کہ خدا پاک کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے، مالوں سے، اور سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب۔ تو حضور کا حق سب سے زیادہ۔ دوسری بات اس آیت میں یہ کہی گئی، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ ان کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے حضور کی ازواج کو کہا گیا امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں، ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 شادیاں فرمائیں، وہ ساری کی ساری ازواج ہماری مائیں ہیں۔ اور ماں کے بارے میں ایک بات یہ میں عرض کر دوں کہ ماں سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن حضور کی ازواج سے پردہ پھر بھی ہوگا، پھر بھی پردہ ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماں سے نکاح نہیں ہوتا، اسی لیے حضور علیہ السلام کی ازواج سے اس کے بعد کسی کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو ماں ماں ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کی جمع امہات، کی جمع امہات، اور ان کی ماں ازواج اور ان کی گھر والیاں وہ ان کی مائیں ہیں۔ اور تیسرا جو اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر مواخات قائم کی۔ مواخات یعنی ایک مدینہ کے رہنے والے کو مکی مہاجر کا بھائی بنا دیا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، بھائی بھائی ہیں آپ۔ اور ان بھائیوں نے کیا کیا؟ اپنی جائیداد میں سے آدھا تقسیم کر دیا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ پسند فرمائیں ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح فرما لیں۔ یہاں تک مدینے والوں نے قربانیاں دی کہ اپنے مال کو آدھا ان کے آگے پیش کر دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سو نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ نہیں، ہمیں آپ بازار کا راستہ بتا دیں، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، ہمیں اس ہجرت کا کسی سے بدلہ نہیں لینا، ہم نے جو ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے۔ لیکن بعض نے قبول بھی فرمایا۔ اب یہ جو تقسیم ہوئی مال کی، یہ وراثت کے ایک مروجہ اصول سے ہٹ کے ہے کہ لوگوں نے دین کی بنیاد پر ہجرت کرنے والوں کو اپنی جان بھی دی، اپنا مال بھی دیا، اپنی چیزیں بھی دیں، اپنا مکان بھی دیا، اپنے باغات بھی دیے۔ تو آئندہ یہ ہجرت کا عمل دنیا میں چلتا رہے گا، لیکن یہ صرف مواخات کی فضیلت ہے کہ اس موقع پہ ایسا ہوا ہے، آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور جو رشتہ دار ہیں، بعضهم اولا ببعض، وہ ایک دوسرے کے زیادہ حق رکھتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے پر زیادہ حق رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کی روشنی میں، من المؤمنین والمہاجرین، مہاجرین اور مومنوں کی نسبت، کہ ایک آدمی اپنی وراثت، اپنے مال کو تقسیم کس میں کرے گا؟ اپنے عزیز و اقارب میں کرے گا، اپنے رشتہ داروں میں کرے گا، جو اصول اور ضابطے اللہ عز و جل نے طے کیے ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، ہاں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھلائی دستور کے مطابق، تو وہ دستور کیا ہے؟ 1/3، اگر آدمی کسی کو مال دینا چاہتا ہے تو 1/3 میں سے دے سکتا ہے، جائیداد کا 1/3 کسی کو دے سکتا ہے، کسی اللہ والے کو دے سکتا ہے، کسی مسجد مدرسے کے نام لگا سکتا ہے، کسی خیراتی ادارے کو دے سکتا ہے، لیکن 1/3۔ باقی جو ہے وہ اس کی وراثت کے مطابق تقسیم ہوگا، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے یہ سب اللہ عز و جل نے طے کر رکھا ہے۔ وراثت کے اعتبار سے مال جو ہے ہمیشہ ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا، البتہ مالک کو اختیار ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بعض والدین اولاد سے زچ ہو کر انہیں مال سے محروم کر دیتے ہیں اور آنکھ نامہ لکھوا دیتے ہیں کہ آنکھ ہے، آج سے یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، میری بیٹی ہی نہیں ہے، آنکھ کر رہا ہوں میں اسے۔ تو آنکھ کہہ دینے سے اس کی زندگی میں تو چلو ٹھیک ہے وہ آنکھ کر رہا ہے، لیکن مال کے اندر پھر بھی وہ شریک رہے گا مال کے اندر، کیونکہ آنکھ کرنا کوئی شرعی اصول نہیں ہے، شریعت کا اصول نہیں ہے، اور شریعت نے اس چیز کی ہمیں دعوت نہیں دی کہ ہم اولاد کو آنکھ کریں، تو یہ اللہ کی طرف سے امر ہے۔ تو دوسری آیت سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے،
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ لقد کان لکم تحقیق تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ یعنی یہ تینوں خوبیاں ایمان والوں کی ہیں۔ ایمان والا اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، میری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، حشر کے دن اللہ کے روبرو میری حاضری ہوگی، اب زندگی بھر کے عمل کا حساب کتاب ہوگا، اور آخرت کا دن واقعی آنے والا ہے۔ یہ دنیا مر کے ختم نہیں ہو جانا، بلکہ اس کے بعد ایک جہان ہے، اور وہ جہان واقعی آئے گا، اور اس دن جو ہے سارے کے سارے انسانوں کی نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، اور اس کے بعد ڈسیژن ہوگا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا۔ تو آخرت کا دن آنے ہوگا۔ وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ جس کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی، جس شخص کے اندر یہ تین خوبیاں ہوں گی، وہی اللہ کے رسول کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنائے گا، بہترین نمونہ بنائے گا۔ حضور کی زندگی میں مزہ اس کو آئے گا جو ایمان والا ہوگا، جو ان خوبیوں والا ہوگا، اور جس کو اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں، آخرت کی زندگی پر اس کا کوئی ایمان نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ حضور کی اداؤں کو چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ وہ غیروں کی زندگی کو، وہ چوڑوں کی زندگی کو تو اختیار کرے گا، ناپسندیدہ لوگوں کی زندگی کو تو اختیار کرے گا، کافروں ملحدوں کی زندگی کو تو اختیار کرے گا، نبی کی زندگی کو اختیار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی امید نہیں ہے، آخرت کے دن کا یقین اسے نہیں ہے، اس لیے وہ حضور کی زندگی کو چھوڑ دے گا۔ لیکن جس کو اللہ کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے دن کا جس کو ایمان ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، بہترین زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جس میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، پیدائش سے لے کے مرنے تک، زندگی کا اتنا بہترین نمونہ، اتنا بہترین طرز حیات جو حضور نے دیا ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر دیکھا دیکھی والی زندگی، اور بہت سے ایسے اعمال دنیا میں فالو کیے جاتے ہیں جو جانوروں سے اخذ کیے گئے ہیں، جو شیطانوں سے اخذ کیے گئے ہیں، جو ہے جنات اور شیاطین سے اخذ کیے گئے ہیں۔ آج لوگ ان کو تو اختیار کرتے ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں وہ مزہ ہے، وہ سکون ہے، وہ چین اور اطمینان ہے، جو یہاں بھی آدمی کو اطمینان کی زندگی دیتا ہے، ٹینشنوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے بچاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ایک وقار عطا کرتا ہے، ایک روب عطا کرتا ہے، ایک حیثیت بناتا ہے۔ غیروں کی زندگی تو نکموں کی زندگی، غیروں کی زندگی تو اللہ کے دشمنوں کی جو زندگی ہے، اللہ کے ہاں تو مبغوض ہے۔ اتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایمان والا مسجد میں تو کھڑا ہو کر، نماز کے اندر تو کھڑا ہو کے یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے، اور باہر نکل کر انہی گمراہ لوگوں کی، انہی مغضوب لوگوں کی زندگی کو فالو کرے
اور نبی کی زندگی کو چھوڑ دے، گویا کہ دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ تو اللہ پر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس کے لیے، ان کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت بہترین نمونہ ہے، بہترین طرز ہے۔ جس طریقے سے آپ دیکھا کرتے تھے، جس طریقے سے آپ چلا کرتے تھے، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، پانی نوش فرمایا اور سونے کے عمل کو کیا، بیدار ہوا کرتے تھے، جوتا پہنا کرتے تھے، کپڑے پہنا کرتے تھے، کنگھا کیا کرتے تھے، سرما لگایا کرتے تھے، زندگی کا ہر عمل اتنا کوئی اپنی اولاد کو نہیں سنوارتا جتنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنوارا۔ اور آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں جس کی زندگی کی ادائیں محفوظ ہوں۔ آج آپ یہودیوں سے پوچھ لیں، عیسائیوں سے پوچھ لیں، ان کے نبی کی زندگی کیسی تھی، 2-4 باتوں کے علاوہ ان کی معلومات ختم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک نمونہ آج بھی دنیا بھر کے اندر محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا آج بھی دنیا کے اندر معروف ہے۔ تو اس لیے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ، جو آپ کا کھانے کا انداز، جو آپ کا پینے کا انداز، جو آپ کی خوشیوں کا انداز، جو آپ کی غمیوں کا انداز، باقی تو سارا تصنع اور بناوٹ ہے۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری خوشیوں کے موقع پر سارا کا سارا تصنع ہو رہا ہے، بناوٹ ہو رہی اور غیروں کی نقالی ہو رہی، غیروں کے طرز عمل کو اختیار کیا جائے، اور حضور کا عمل کتنا بہترین، کتنا سادہ اور کتنا آسان، آج ان کو چھوڑ کر ہم غیروں کی نقالی میں لگے ہوئے۔ تو حضور کی زندگی بہترین نمونہ، آپ کی ایک ایک سنت، اس کے اندر کشش ہے، ایک ایک سنت کے اندر کشش ہے، ایک ایک انداز کے اندر ایک محبت ہے، ایک سکون ہے، ایک اطمینان ہے۔ تو یہ دوسری آیت تھی سورۃ احزاب کی۔ اس کے بعد تیسری آیت جو ہمارے کورس میں شامل ہے وہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ بات 2 اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اولاد عطا فرمائی، 3 بیٹے یا 4 بیٹے یا 5 بیٹے، تو وہ بچے جو ہیں وہ شیر خارگی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے، وہ مرد ہی نہ بنے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، ان میں حضرت قاسم ہیں، حضرت عبداللہ ہیں، حضرت طیب ہیں، اور حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک غلام تھے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حارثہ، حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
غلام تھے۔ عرب کے زمانے میں حضرت اسلام کی نبوت سے پہلے قبائل کے آپس میں لڑائی ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی کرتا، اگر غالب آ جاتا تو دوسرے فریق کو غلام بنا لیتا، ان کے مردوں کو غلام بنا لیتا، عورتوں کو باندیاں بنا لیتا، ان کو بازاروں میں جا کر فروخت کر دیتا۔ یہ عرب سے پہلے تھا۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے یہ بھی اپنے ننیال کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ ننیال جا رہے تھے۔ راستے میں دشمنوں کا حملہ ہوا تو ان کو لوٹ لیا گیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا اور ان کو قید کر لیا گیا۔ یہ بکتے بکاتے مکہ پہنچے اور مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیز تھے، انہوں نے ان کو اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کے لیے خرید لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا یہ غلام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد اور چچا تھے وہ ان کی تلاش میں جگہ جگہ پھرتے رہتے تھے، اور بڑی والدین کی جو محبت اولاد سے ہے ہمیں تو اس کا ابھی پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم خود ابھی بچے ہیں، آپ بچے ہیں، اس لیے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ والدین کے دلوں میں آپ کی کتنی محبت ہے۔ وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر جی رہے وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر جی رہے۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی اپنے بیٹے کے لیے جگہ جگہ پھرتے، تلاش کرتے، جہاں سے کوئی آدمی آتا، کوئی قافلہ آتا، ان سے پوچھتے ایسے ایسا میرا بیٹا تھا، کہیں کوئی آپ کے ہاں کو خبر، کہیں وہ پہنچ گیا ہو۔ اور بڑے عجیب اشعار ہیں جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو ہیں وہ اپنے بیٹے کی یاد کے اندر کہا کرتے تھے، اے زید میں تجھے یاد کرتا ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تجھے نرم زمین نے ہلاک کیا یا تجھے جو ہے سخت زمین نے ہلاک کیا، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تو کبھی واپس نہیں آئے گا، میں تیرے لیے یہ کرتا۔ بڑے عجیب انداز میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد اپنے بیٹے کے لیے اشعار کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک موقع پر ان کے خاندان کے لوگوں کا بیت اللہ حج کے لیے آنا ہوا۔ انہوں نے وہاں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور انہیں ان کے والد کے وہ اشعار اور وہ جو ہے حالات اور خبریں سنائیں کہ آپ کے والد جو ہیں کیسے آپ کی تلاش میں روتے ہیں اور اشعار پڑھا کرتے ہیں، کچھ اشعار پیش بھی کیے۔ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے، تاکہ اس کی امید کی جائے یا موت نے اس کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے، کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے مجھے زید یاد آتا ہے، بارش ہونے کو ہوتی ہے مجھے تیری یاد ستاتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں تو تیری ہی یاد کو بھڑکاتی ہیں۔ ہائے میرا غم میرا فکر کس قدر طویل ہو گیا، میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا، دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اگتاؤں گا، اونٹ اگتائیں میں نہیں اگتاؤں گا، ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں موت آ گئی تو موت تو ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے، آدمی خواہ کتنی ہی امیدیں لگا لے مگر میں اپنے بعد فلاں رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤں گا، وہ بھی میری طرح زید کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ اشعار کتنی محبت ہے ایک ایک شعر سے، ایک باپ کی اپنی اولاد کے لیے کتنی تڑپ ہے۔ تو زید نے اپنے ان رشتہ داروں کو، علاقے کے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ دیکھو میرے والد کو خیر خبر دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا
اور انہیں یہ کہہ دو میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید کی خیر خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید نے کہہ کر بھیجے تھے اور پتہ بتلایا۔ تو حضرت زید کے والد اور چچا بہت ساری رقم لے کر اپنے بیٹے کو چھڑوانے کی غرض سے مکہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلایا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے اور آ کے کہنے لگے، اے ہاشم کی اولاد، اے اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، قیدیوں کو کھانا رہا کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، ہم پر احسان کرو، یہ کچھ ہدیہ ہے قبول کر لو، ہمارا بیٹا آزاد کر دو۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ ہم زید کی طلب میں آئے ہیں۔ وہ اتنی سی بات ہے، بلاؤ، پوچھ لو، اگر جانا چاہتا ہے بغیر فدیے کے لے جاؤ، اگر نہیں جانا چاہتا تو میں اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے عرض کیا تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو جب زید رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان کو پہچانتے ہو؟ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو بھائی ہمارا حال تمہیں معلوم ہے، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو رہو، اگر ان کے ساتھ جانا چاہو تو بخوشی اجازت ہے۔ تو حضرت زید بچے، لیکن جذبہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ بھی ہیں، میرے لیے چچا بھی ہیں۔ اب باپ اور چچا کہنے لگے زید خیر ہے، غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، باپ چچا اور گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کر رہے ہو؟ زید کہنے لگے ہاں میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو گود میں لے لیا، فرمایا کہ آج کے بعد میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، لے پالک بیٹا بنا لیا، حقیقی بیٹے تو نہیں تھے، لے پالک بیٹے۔ تو لوگوں نے آپ کو کیا کہنا شروع کیا؟ زید بن محمد، زید بن محمد۔ تو یہ تھے حضرت زید۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزیزہ سے، ایک رشتہ دار خاتون ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت زید کی شادی کرا دی جو بڑے ہوئے، لیکن آپس میں نباہ نہ ہوا۔ زید وہ صحابی ہیں جن کا قرآن کے اندر ذکر ہے، واحد صحابی ہیں، پورے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام آیا ہے تو وہ حضرت زید ہیں۔ فلما قضا زید وطرا زوجناکہا۔ اب عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو وہ اسے حقیقی بیٹا کا مقام دیتے تھے، جس طرح حقیقی بیٹا ہے اسی طرح یہ بھی بیٹا ہے، جائیداد میں وہ اسی طرح کا اس کی تقسیم ہوتی تھی اور سارے حقوق اس کو حاصل ہوتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ چاہا کہ یہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس غلط ریت کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے، جیسے ہم نے نص منسوخ وہ قرآن علوم قرآن کے اندر پڑھا تھا، ایک ہے علوم قرآن کے اندر ہم نے ابھی دو چار دن کے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ قرآن کے کون کون سے علوم ہیں۔ ان علوم کے اندر ایک علم یہ تھا کہ قرآن کریم کے اندر علم ناسخ و منسوخ ہے۔ اب ناسخ و منسوخ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی آیت کو قرآن کے ساتھ منسوخ کیا جائے، حدیث کی بات کو قرآن کی آیت کے ساتھ منسوخ کیا جائے، کسی رواج کو قرآن کے ذریعے سے منسوخ کیا جائے۔ اب عرب میں رواج تھا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے اور اس کو پورے حقوق حاصل ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے یہ معاملہ طے کیا کہ زید حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ زید جو ہیں انہوں نے جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی تو اللہ نے اسی موقع پر فوراً نبی کے بارے میں یہ طے فرما دیا
کہ ہم نے زینب بنت جہش کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور زینب واحد زوجہ ہیں کہ جن کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا ہے، خود اللہ نے پڑھایا۔ تو اب اس موقع پر عربوں میں تو بڑی عجیب بات بڑی ہلچل مچ گئی کہ لے پالک بیٹا تو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کیسے ممکن ہے؟ تو اس بنیاد پر اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور دوسری بڑی بات کہ آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اور خیر و شر کے بارے میں تمیز دینے کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس کو ختم فرما دیا۔ خود حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص نے محل تعمیر کیا اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے اس محل کو دیکھتے اور کہتے کہ اگر یہ اینٹ یہاں ایک اور ہوتی محل بہت خوبصورت ہوتا۔ تو فرمایا کہ میں وہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ خاتم النبیین، کہ آپ نے نبوت کے دروازے کو ختم کر دیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن آپ کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور نبی نہیں آئیں گے، بطور امتی آئیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہمارے یہاں بر صغیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ حضور کے زمانے میں ہی پڑنا شروع ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب پہلا بدبخت ہے جس نے حضور کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ کے خلیفہ بننے کے بعد 2-4 اور بدبخت ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان جھوٹے نبیوں کا خاتمہ کیا۔ 1700 صحابہ کا لشکر بھیجا مسیلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے۔ تو مسیلمہ کذاب نے 70,000 اپنے قبیلے کے بندوں کو مقابلے کے لیے جمع کیا ہوا تھا، اور ایک قلعے کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ تھے، اور صحابہ کرام نے قلعے کا محاصرہ کیا، اور وہ تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت برا بن مالک نے فرمایا مجھے اجازت دو، مجھے اس فصیل کے اوپر سے گرا دو، میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں گا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے اکیلے جا کر ان 70,000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس قلعے کا دروازہ کھولا، اور مسلمانوں کی اتنی زوردار ان سے لڑائی ہوئی، 70,000 وہ لوگ اور یہ صرف اور صرف 1700، لیکن اللہ نے عزت ایمان والوں کو دی۔ 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، جن میں بہت سے حفاظ بھی ہیں۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس قلعے کے اندر گرایا گیا، انہوں نے ان 70,000 لوگوں کا مقابلہ بھی کیا، اور جو ہے دروازے کو بھی کھولا، پھر مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ 1200 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور جو ہے مسلمہ کذاب بھی جہنم واصل ہوا۔ تو یہ جھوٹے نبیوں کا قصہ اس وقت سے چلا آ رہا۔
وقتاً فوقتاً بہت سے لوگوں نے اموی اور عباسی دور میں بھی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہمارے ہاں برصغیر کے اندر بھی جب انگریز یہاں مسلط ہوا، انہوں نے بھی یہاں پر ایک سلامتی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تو بھی نبوت کا دعویٰ کر۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، بہت سی اس نے اول فول بکواس کی، ایک بھی اس کی پشین گوئی سچ ثابت نہ ہوئی، اور پھر آخر میں نامراد ہوا، ایک لیٹرین کے اندر گر کے مرا اور اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی تھی۔ وہ جھوٹا نبی دنیا میں ہی اپنی ذلتوں کو اور آخرت کی رسوائیوں کو لے کر یہاں سے رخصت ہوا، اور ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو ایک مسلح کے طور پر، اس کو ایک نبی کے طور پر، اس کو کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، اور جو ہے اس کی تائید کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارے ہاں شروع دن سے ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب کشمیر کی تقسیم ہو رہی تھی تو انہی قادیانی نے جا کر یہ کہا کہ اگر یہ گرداسپور کا علاقہ جو ہے یہ ہمیں دے دیا جائے، ہم قادیانی ہیں، ہمارا پاکستان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان سے علیحدہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا، اور پھر وہ جو ہے اس کی وجہ سے کشمیر پر انڈیا کے قبضے کی راہ ہموار ہوئی، اور پھر ظفر اللہ خان پہلا بدبخت ہے جو وزیر خارجہ بنا، اور اس نے جو ہے مختلف علاقوں کے اندر خصوصاً روا کے اندر ایک اسٹیٹ کو قادیانی اسٹیٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا، اور جتنے پاکستان کے سفارت خانے تھے ان سب کو قادیانیت کی سپورٹ کے اوپر لگا دیا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس کو عہدے سے ہٹایا گیا اور پھر ہمارے سفارت خانوں کی تطہیر ہوئی، اور 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں قادیانیوں کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں جو باتیں ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آ کر کلیئر کریں۔ 2-3 دن تک مختلف ضابطوں سے ان کو متوجہ کیا جاتا رہا کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں۔ پھر مسلمانوں نے بھی ان کے جھوٹے ہونے کی اور ان کے غلط ہونے کی اور ان کے کتابوں سے حوالے دیے، اور اس پر جو ہے 1974 میں یہ ایک قانون بنا کہ قادیانی جو ہیں وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی کلمے کے بیج لگا سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم محمدی ہیں۔ یہ جو ہے ان کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آج بھی ہماری صفوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ اپنے آپ کو مظلوم کہلوا کر اور اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان کہلوا کر، مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھ کر ہماری صفوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بچیوں کو کسی نہ کسی انداز میں بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو جب مسٹر میڈیکل کالج کے طلباء کا روا جانا ہوا تو روا کے اسٹیشن پر قادیانی نے ان پر ظلم کیا اور بہت سے طلباء کو شہید کیا، اس کے بعد جو ہے یہ بات ڈکلیئر ہو گئی کہ آج کے بعد قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے بھرپور تحریک 1977 میں چلی، اور جو ہے پھر یہ بات فائنل ہو گئی ہے، لیکن آج تک وہ لوگ اس بات کو ہضم ان کو نہیں ہو رہی، اور مختلف ذریعوں سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام میں کوئی تعلق رہے، لیکن ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی قادیانی قطعاً اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے، نہیں کہلا سکتے، نہ ہی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ سورۃ احزاب کی آیات تھیں۔ اللہ ہم سب کو حامی ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔